بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد۔ اچھا جی، آج ہمارا ایک سبق شروع ہو رہا ہے جس کا نام ہے ضمیر۔ ٹھیک ہے، آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا لیکن آج ہم اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل سے پڑھنے والے ہیں انشاءاللہ۔ ہم ایک بات کرتے ہیں کہ احمد کو مچھلی پسند ہے، احمد مچھلی پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ احمد کی جگہ اگر کوئی ایسا چیز ہے جو ضمیر ہو تو اس کو ہم کیسے استعمال کریں گے؟ اس کو ہم کہیں گے انا احب۔ احمد کی جگہ آ جائے گا ہوا یحب، احمد یحب، اور اگر اس کی جگہ ہم اس کا نام نہ لینا چاہیں تو ہم پھر اس کو ضمیر استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں ہوا۔ اور یہاں پہ انہوں نے مثال دی ہے انا احب السمک، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح الاستاذ خالد معلمی، استاذ خالد میرے استاد ہیں، ہوا معلمی، وہ میرے استاد ہیں، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی۔ اسی طرح آگے چلتے ہیں، حامد لاعب کرۃ۔ مثال کے طور پر آپ سامنے ٹھہرے تو میں کسی اور کو بتا رہا تھا اور میں کیا حامد فٹ بال کا کھلاڑی ہے، حامد لاعب کرۃ، مضاف الیہ، بال کا کھلاڑی ہے، فٹ بال کا کھلاڑی ہے۔ لیکن اب میں حامد کو نہیں بلکہ ڈائریکٹ آپ کو میں مخاطب کر کے آپ کا نام دیے بغیر کہتا ہوں، میں کہتا ہوں انت لاعب کرۃ۔ تو پتہ چلا کہ ہر نام کی ایک ضمیر ہے، ہر ڈائریکشن کے لیے ایک ضمیر ہے۔ تو وہ ضمیر یہاں پہ میں نے لکھی ہیں، آپ کو نظر آ رہی ہوں گی۔ اس کو کہتے ہیں ضمائر المنفصلہ۔ ضمائر المنفصلہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ ضمائر جو کسی کے ساتھ جڑے بغیر یعنی فاصلے کے ساتھ آئے، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں یہ ہوا ہما یہ کسی کے ساتھ ٹچ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ کسی بھی اسم کے ساتھ ٹچ نہیں ہے، یہ علیحدہ ہی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم یہاں سے اگر ایک جملہ لے لیں، ہم کہتے ہیں کہ ہوا طالب، وہ ایک طالب علم ہے۔ اب یہ جوڑی ہوئی نہیں ہے، ساتھ کسی کے ساتھ ٹچ نہیں، گیپ ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ ہم ایک ضمیر استعمال کرتے ہیں کتاب ہو، اب یہ تو جڑ کے آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح نہیں ہے، ہوا طالب کتاب ہو، کتاب ہو آپس میں دونوں ٹچ ہیں لیکن یہاں پہ ٹچ نہیں ہے۔ تو جو فاصلے سے آتی ہیں ان کو کہتے ہیں ضمائر المنفصلہ، فاصلے والی ضمائر۔ اس کا میں ترجمہ لکھ دیتا ہوں، فاصلے والے ضمائر، ٹھیک ہے۔ ایک کو ضمیر کہتے ہیں، باقی اب سوال ہے کہ ضمیر کسے کہتے ہیں؟ تو ضمیر کو آپ ایک کوڈ رکھ لیں کہ جس طرح آپ کا ضمیر اندر چھپا، آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے، صرف ہم اس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں، تو اس طرح ضمیریں بھی نام نہیں ہوتے بلکہ اس کے بارے میں ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں۔ یا اس سے آسان بات کہ جس طرح ہم نے انگلش میں پڑھا تھا، یہ میں نے کئی بار مثال بتا دی ہے، علی از اے گڈ بوائے، اس کے بعد ہم علی نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں ہی از گوئنگ ٹو اسکول، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہم ہی، شی، آئی، وہی، دے، یو کرتے استعمال کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں ضمائر، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا۔ تو یہ سب کے لیے الگ ہے اور اس کو ہم تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ہوا وہ ایک مرد، ہما وہ دو مرد، ہم وہ سب مرد۔ یہ میں آپ کے ساتھ اسکرین شاٹ بھی شیئر کر لیتا ہوں۔ یہ پہلے تھرڈ پرسن کے لیے ہے، ٹھیک ہے، پہلے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ جو ہے یہ سیکنڈ پرسن کے لیے ہے، اور یہ جو لاسٹ میں ہے یہ فرسٹ پرسن کے لیے۔ اچھا، یہ آپ جو لکھتا ہے تھرڈ پرسن، سیکنڈ پرسن، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تیسرے بندے کے لیے یا مطلب تین لوگوں کے لیے جمع کے لیے؟ فرسٹ پرسن جو آپ بولنے والی ہے نا، یہ بات کرنے والا جو ہے زینب فرسٹ پرسن ہے، زینب بات کری، کیونکہ ہم نے دو ڈاٹ لگائے کہ زینب نے یہ بات کہی ہے، تو زینب فرسٹ پرسن ہے، اور انتا جس سے بات کی جا رہی ہے وہ سیکنڈ پرسن ہے، وہ آپ کے سامنے ہے، آپ اس سے بات کر رہے ہیں، اور جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے وہ آپ کے سامنے تو نہیں ہے، وہ غائب ہے، وہ تو مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہے جناب، ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے۔ سر یہ جو ضمائر مفصلہ جو آپ بتا رہے ہیں، یہ جو نان لیونگ تھنگس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے؟ یہ نان لیونگ تھنگس مطلب جو غیر عاقل ہیں،
غیر عاقل یا غیر جاندار جو ہوتی ہیں. کہ بالکل استعمال ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہوا طالب، آپ کہہ سکتے ہیں ہوا قلم. نہیں تو سر قلم میں فرسٹ سیکنڈ اور تھرڈ پرسن کیسے ڈیسائیڈ کریں گے؟ لیٹ سپوز قلم، تو قلم میں جو سامنے پڑا ہو تو کیا؟ دیکھیں میری بات سنیں، جہاں ضرور آپ قلم سے کبھی بات کی ہے آپ نے؟ نہیں سر. نہیں ہے نا، تو بس قلم کے لیے آپ کبھی بھی آپ سیکنڈ پرسن یوز نہیں کریں گے. قلم ہمیشہ آپ کے لیے تھرڈ پرسن میں آئے گا، کیونکہ اس کے بارے میں آپ نے ڈسکس کرنا ہوتا ہے نا کہ وہ قلم بہت اچھا ہے. آپ یہ تو نہیں کہتے انتا جمیل جدا، آپ بہت خوبصورت ہے قلم. ٹھیک ہو گیا؟ تو بات سیدھے ہیں، ٹھیک ہو گیا. جو جس خانے میں آئیں گے وہ ہم اسی کے بارے میں ڈسکس کریں. سر یہ جو ساری غیر عاقل چیزیں ہیں یہ بھی تھرڈ پرسن میں ہی آئیں گے؟ ہاں تقریباً جی بالکل. غیر عقل اگر بکری ہے، وہ اتنی آپ سے مانوس ہے، آپ اس سے یا طوطا ہے اتنی باتیں کرتے ہو، آپ کے لیے سیکنڈ پرسن بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ طوطے سے تو باتیں کرتے ہیں نا، میاں میٹو کیا حال ہے تمہارا، یہ وہ وغیرہ. تو ببغاء سے آپ کہہ سکتے ہیں انت جمیل، آپ بہت خوبصورت ہے. ابھی دیکھیں آپ کو بتا رہے ہیں کہ جو اس میں اسم ہے اس کو بھی ہم نام سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں اور ہم اس کو ضمیر سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں. حامد لاعب کرۃ، حامد فٹ بال کا کھلاڑی ہے. اور انت لاعب کرۃ، دیکھیں اب آپ کا پچھلا سبق بھی ساتھ ریپیٹ ہو رہا ہے، مضاف مضاف الیہ. لاعب کرۃ فٹ بال کا کھلاڑی، ٹھیک ہے، لاعب کرۃ فٹ بال کا کھلاڑی، مضاف مضاف الیہ بھی آپ کا ساتھ چل رہا ہے. جی اب آپ کو بتا رہے ہیں کہ ضمیر وہ لفظ ہے جو متکلم بات کرنے والا یا مخاطب جس سے بات ہو رہی ہو یا غائب جس کے بارے میں بات ہو رہی ہو کہ نام کی جگہ بولا جائے. یعنی نام نہیں یوز کرنا، اب اس کی جگہ اور یہ والا ضمیر یوز کرنی ہے. انگلش میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، جس کو انگلش آتی ہو تو وہ یہ پڑھ سکتا ہے A pronoun is used in the place of a noun. کہ اصل نام کی جگہ pronoun یوز ہوتا ہے. اچھا ابھی پڑھتے جائیں، کوئی پڑھ لے اور ترجمہ کرتا جائے. بہت آسان سبق ہے یار، ماشاء اللہ. ہوا نائم، وہ سویا ہوا ہے. ٹھیک ہے. انت تاجر، تم تاجر ہو. انا معلم، میں استاد ہوں. اچھا آپ یہ بتا دیں اس میں فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن کون سا ہے؟ ہوا نائم، وہ سویا ہوا ہے، تو اس میں سیکنڈ پرسن وہ ہو گیا. نہیں تھرڈ پرسن، وہ تھرڈ پرسن ہو گیا. وہ تھرڈ پرسن ہے، تھرڈ پرسن ہے نا. وہ تھرڈ پرسن ہو گیا، وہ اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. وہ سویا ہوا ہے. انگلش میں بھی سر لکھا ہوا نا، اس میں سر انگلش میں بھی لکھا ہوا ہے ہی سلیپنگ، تو وہ تھرڈ پرسن کے لیے ہی آئے گا نا. جی 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 آگے پڑھیں. انت تاجر، تم تاجر ہو، تو اس میں تم سیکنڈ پرسن ہو گیا. انا معلم، میں استاد ہوں، تو اس میں فرسٹ پرسن ہو گیا. ویری گڈ ماشاء اللہ. جی آگے پڑھیں. ابھی دیکھیں آپ کو وہی بتا رہے ہیں، نحن انا، ابھی ہم نے پڑھ لیا، ابھی آپ دوبارہ ڈسکس کر کے بتا رہے ہیں ہمیں. نحن انا، آئی وہی یہ ہوتا ہے فرسٹ پرسن کے لیے، انتا یو سیکنڈ پرسن کے لیے، اور ہوا ہم یا ہن یہ سارے اے شی دے یہ سارے ہیں تھرڈ پرسن کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا آگے کہہ رہے ہیں کہ ضمیر کی دو اقسام ہیں. آپ کو نا یہ والا سبق جو میں پڑھا چکا ہوں یہ ابھی دوبارہ سے آپ کو بتا رہے ہیں، ریویژن کروا رہے ہیں کہ ضمیر کی اقسام کتنی ہے؟ دو. ضمیر متصل جوڑ کر استعمال ہونے والی، ضمیر منفصل تنہا استعمال ہونے والی، علیحدہ استعمال. ہم نے صرف اس کو پڑھا ہے منفصل والی، وہ اس کو ابھی ہم نے نہیں پڑھا، لہٰذا اس کو بارے میں ہم بھی ڈسکس نہیں کریں گے. آگے جناب ضمیر منفصل، مذکر کے ضمائر، مؤنث کے ضمائر، یعنی جو میلز کے لیے ہوں گے اور جو فیمیلز کے لیے ہوں گے، وہ ہم سب پڑھ چکے ہیں، ہم نے صرف ریپیٹ کرنا ہے. ہوا وہ ایک مرد، ہما وہ دو مرد، ہم وہ سب مرد یعنی جمع کے لیے. انتا آپ ایک مرد، انتما آپ دو مرد، اور انتما آپ دو مرد، اور انتم آپ سب مرد جمع. انا میں ایک مرد، نحن ہم سب مرد. انا میں فیمیل بھی آتا ہے اور مرد بھی آتا ہے، دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور نحن ہم سب مرد، ہم سب عورتیں آتا ہے دونوں. ٹھیک ہے. اب دوبارہ سے پھر آپ کو ریویژن کروا رہے ہیں، ایک بندہ پڑھ لے ترجمہ کرنے کے ساتھ. وہ ایک جی پڑھتے جائیں ماشاء اللہ. جی. ہما وہ دو مرد، وہ سب مرد. جی. انت آپ ایک مرد، انتما آپ دو مرد. ٹھیک ہے. انتم آپ سب مرد. جی. انا میں ایک مرد، نحن ہم سب مرد. جی اب آپ کو پریکٹس کروا رہے ہیں جناب. دیکھیں ہوا مسلم، وہ ایک مسلمان ہے.
ہما مسلمانی وہ دو مسلمان ہیں، ہم مسلمون وہ سب مسلمان ہیں، انت مسلم آپ ایک مسلمان ہیں، انتما مسلمانی آپ دو مسلمان ہیں. اچھا یہ کوئی بتا دے کہ یہ کون سا پرسن ہے، فرسٹ سیکنڈ یا تھرڈ؟ انت مسلم انت مسلم سیکنڈ. پہلی سیکنڈ. ویری گڈ ویری گڈ. کیا آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے. انتم مسلمون آپ سب مسلمان ہیں، اور انا مسلم میں مسلمان ہوں. یہ انا کدھر گیا، یہ اسکرال خود بخود ہو رہا ہے. انا مسلم، تو انا مسلم کون سا پرسن ہے؟ فرسٹ پرسن. فرسٹ پرسن ایک مسلمان. ساروں کو سمجھ آ گئی. نحن مسلمون ہم سب مسلمان ہیں، یہ کون سا پرسن ہے؟ ہم سب مسلمان. یہ بھی فرسٹ پرسن ہے. یہ بھی فرسٹ پرسن ہے. ویری گڈ. ابھی مؤنث کے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. یا وہ ایک عورت، ہما وہ دو عورتیں، ہننا وہ سب عورتیں، انتی آپ ایک عورت، انتما آپ دو عورتیں، انتنا آپ سب عورتیں، اور انا میں ایک عورت، اور نحن ہم سب عورتیں. اچھا آگے چلیں جناب. ہیا وہ ایک عورت، ہما وہ دو عورتیں، ہننا وہ سب عورتیں، انتی آپ ایک عورت، انتما آپ دو عورتیں، انتنا آپ سب عورتیں، انا میں ایک عورت، نحن ہم سب عورتیں. اچھا آگے چلتے ہیں جناب. یہ مسلمتن وہ ایک عورت ہے، مسلمان عورت ہے. ایک چیز آپ کو پھر دوبارہ ریپیٹ ساتھ کروانے، یہ آخر میں گول تھا کس چیز کو ثابت کرتا ہے؟ مؤنث کے لیے. ویری گڈ ویری گڈ. یہ مؤنث کے لیے. اچھا آگے ہما مسلمتانی وہ دو مسلمان عورتیں ہیں، ہن مسلمات وہ سب مسلمان عورتیں ہیں، انتی مسلمتن آپ ایک مسلمان عورت ہیں، انتما مسلمتانی آپ دو اور مسلمان عورتیں ہیں، انتن مسلماتن آپ سب مسلمان عورتیں ہیں، انا مسلمتن میں ایک مسلمان عورت ہوں، نحن مسلماتن ہم سب مسلمان عورتیں ہیں. اچھا پھر آپ کو دوبارہ سے ریپیٹ کروا رہے ہیں تاکہ آپ کو سبق اچھی طرح یاد ہو جائے کہ فرسٹ پرسن کو کہتے ہیں عربی کے اندر متکلم، اور سیکنڈ پرسن کو کہتے ہیں مخاطب، کیونکہ آپ سامنے صرف مخاطب ہوتے ہیں، اور غائب کو کہتے ہیں تھرڈ پرسن. ٹھیک ہے. اب دوبارہ انہوں نے ایک تھوڑا سا آپ کے لیے ایک جدول بنا دیا ہے، کو کیا بولتے ہیں، شیڈیول. انا کے لیے آئی، نحن کے لیے وہی، اور انگلش میں صرف ایک ہی ورڈ ساروں کے لیے استعمال رہتا ہے یو، لیکن عربی کے اندر ہر کسی کے لیے رہتا ہے انتا انتما انتم انتی انتما انتن. اور ہی کے لیے آتا ہے ہوا، اور ہما ہم کے لیے آتا ہے دے، اور شی کے لیے آتا ہے ہیا کے لیے آتا ہے شی، اور ہما ہننا کے لیے آتا ہے دے. ٹھیک ہے جی. ابھی آپ کو تھوڑی سی مثالیں دے رہے ہیں قرآن مجید میں سے، کوئی پڑھتا رہے ترجمہ کرتا رہے. جی. وہ الرحمن الرحیم، وہ رحمان رحیم ہے. آگے چلیں ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، اولئک هم المؤمنون وہی لوگ مومن ہیں، انما انت نذیر بے شک آپ ڈرانے والے ہیں، انتم ومن اتبعکم انتما ومن اتبعکم الغالبون، آپ دوست اور جنہوں نے آپ کی اتباع کی وہی غالب ہوں گے. فَهَلْ تم شاکرون، پس کیا تم شکر کرنے والے ہو. وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نہیں ہوں میں مشرکوں میں سے. ٹھیک ہے. نحن اولیاؤکم، ہم تمہارے دوست ہیں. ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا. اچھا ابھی آپ لوگوں نے بہت سارا پڑھ لیا ہے، ابھی آپ کو تھوڑا سا ٹیسٹ ہونے والے ہے کہ آپ کے اندر کتنی گرپ آ چکی ہے کہ آپ کتنا پڑھ سکتے ہیں. جی یہ عبارت کون پڑھے گا اور اس کا ترجمہ ساتھ ساتھ کرے گا؟ هذا بیتی جی بیتی جمیل. ایک آپ نے یہ پڑھ لیا نا، ایک سیکنڈ، آپ نے یہ جب پڑھ لیا تو آپ نے اس کا پہلے ترجمہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. هذا بیتی یہ گھر ہے، یہ میرا گھر ہے.
اس کو ذرا سمجھ لیں اس ورڈ کو, یہ میرا اس ورڈ کو ذرا سمجھ لیں. ایک سیکنڈ, یہ میں تھوڑا سا ڈیفائن کرتا ہوں. ہم نے کہا کہ ضمائر منفصلہ تو وہ ہے جو کسی کے ساتھ ٹچ ہو کر نہیں آئیں گی, ٹھیک ہے, یہ تو ہم نے پڑھ لیا تھا. اب سوال یہ ہے کہ یہ ضمیریں جب جڑ کر آئیں گی تو کیسے آئیں گی. تو سوال ہے کہ جڑنے کے لیے پہلی بات ہے کہ کوئی لفظ ہوگا جس کے ساتھ جوڑیں گے تو جڑے گی. تو ہم لے لیتے ہیں کتاب کو, کہ کتاب کے ساتھ ہم اس کو جوڑنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو وہ کسی سے مرج کریں گے, کسی سے جوڑیں گے تو یہ ایسے پروناؤنس کریں گے اس کو. بنے گی نا اس کی. ویسے میں کہتا ہوں کہ میں جڑ گیا ہوں, تو پہلا سوال ہے بھی کس کے ساتھ جڑ گئے ہوں, تو جڑنے والی چیز بھی کوئی ہونی چاہیے نا. اچھا, پہلے ہم ہویا وہ ہم الگ بتا رہے تھے, اب ہم کسی چیز سے جڑے رہے ہیں. ہم جوڑ کر بتا رہے ہیں. تو وہ کتاب پلس ہوا از اکول ٹو کتاب ہو. اس میں جو تبدیل ہونے والی ہے نا وہ میں ذرا ہم کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کر رہا ہوں کہ اس میں سے کس میں زیادہ فرق ہے. اچھا, فرسٹ آف آل ایک شکل یہ چینج ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اور کون سی چینج ہوئی ہے, ہما سیم ہے, ہم سیم ہے, دیا چینج ہو گیا, ٹھیک ہے, اور کون سی چیز, انتا چلا گیا ہے تو یہ کامل, ٹھیک ہے, اور انتما بھی چینج ہو گیا, انتما کما میں چینج ہو گیا, اور اسی طرح انتم بھی کتاب کو گم میں چینج ہو گیا, اور اسی طرح یہ کتاب کی چینج ہو گیا ہے, اور یہ بھی چینج ہو گیا ہے, اور یہ بھی چینج ہو گیا ہے, اور اسی طرح کتابی چینج ہو گیا ہے, اور کتاب و نہ چینج ہو گیا. 1 2 3 4 4 کی شکلیں سیم ہے, ہما ہوں اور ہما ہن, باقی سب چینج ہو گئے. اچھا, ابھی جی پڑھیں, ابھی آپ کو سمجھ آئی. اسد اللہ بھائی شاید پڑھ رہے تھے کتاب. اچھا, یہ جس تک سمجھ جائی. جیسے کتاب وہ ہے تو ادھر کچھ اور بھی آ جائے, جیسے نا عاقل وغیرہ عاقل, تو یہ فارمولا یہی ہوگا جو یہ آتن غیرہ کے سب آ گئے. شاتن بکری کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اب اس کے ساتھ ہم نے جوڑنا ہے, مثال کے طور پر لفظ ہم نے جوڑنا ہے حبل رسی کو کہتے ہیں. تو ابھی تو تھا حبل شاتن, بکری کی رسی, یہ تو سامنے نا حبل, اور یہاں پر آئے گا حبل شاتن, بکری کی رسی. لیکن اب ہم چاہتے ہیں حبل پلس ہیا آئے گا, کیونکہ جو شاتن ہے وہ مؤنث ہے, فیمیل ہے, اس لیے ہمیں ہیا لینا پڑے گا, یا کی طرح یہ رہا حبل پلس ہیا, تو یہ بن جائے گا, اس لیے ہم اس کو اکٹھا لکھتے ہیں حبلها, ٹھیک ہے, بکری کی رسی. سمجھ آ گئے. ابھی غیر عاقل کے لیے غیر عاقل کی طرف جا رہی ہے. آزا بیتی, یہ میرا ایک دن ہو گیا, میں اس کا کلر چل رہا ہے, کون سا کر دوں جو یہ ٹھیک. بیتی جمیلن, میرا گھر خوبصورت ہے. لبیتی بابن واحد, میرے گھر کا ایک دروازہ ہے. فیہ غرفتان, اور اس میں ایک کھڑکی ہے. غرفتان, اس میں 2 کمرے ہیں. غرفتان اس میں 2 کمرے, ہاں جی سر, اس میں 2 کمرے ہیں, 2 کمرے. 2 کمرے, اس میں 2 کمرے, و مطبخن, اور ایک کچن, و حمام, اور ایک غسل خانہ, و ہذہ غرفتی, اور یہ کمرہ ہے, یہ وہادی, یہ میرا کمرہ ہے. غرفتی واسعۃن, کمرہ بہت کشادہ ہے, بڑا ہے. میرا کمرہ بہت کشادہ ہے. فیہا نافذۃ, فیہا نافذۃن, اس میں ایک کھڑکی اور سریر اور چارپائی ہے, اور وسادۃن, سرہانہ. اچھا مجھے یہ بتائیں, سریرن پہ 2 پیش کیوں آیا, 1 پیش کیوں نہیں آیا؟ اگر الف لام ہوتا تو 1 پیش ہوتا. وہذہ غرفۃ الجلوسی, اور یہ کمرہ بیٹھنے کا. دیکھیں ابھی آپ نے کہا ہے وہذہ, اس کا ترجمہ پہلے کریں وہذہ, اور یہ بِنَاؤُهَا مِنَ الْخَشَبِ, ٹائل, ٹھیک ہے, لکڑی سے ہیں. وَذَلِكَ بَيْتُ عَلِی, اور وہ علی کا گھر ہے. بَيْتُهُ قَرِیبٌ وَوَاسِعٌ, اس کا گھر بڑا ہے اور وسیع ہے. وَتِلْکَ سَیَّارَةٌ, اور یہ گاڑی ہے, وہ اس کی گاڑی ہے. یا جدیدۃ, یہ نہیں ہے. ھذا من فضل, یا مطلب وہ حاضہ ہوتا ہے یہ. ھذا من فضل ربنا, یہ میرے اللہ کا کرم ہے. والحمدللہ,
کا شکر ہے اللہ کل نعمت اس کی ہر نعمت ٹھیک ہے ماشاءاللہ بہت اچھا ہو گیا. یہ جو اوپر جملے پڑھے ہیں نا آپ نے اسی کے بارے میں بتانا ہے. جیسے بیتی ہے یہاں پہ آئے گا بیتی جمیل اور غرفتی واسعۃ. ٹھیک ہے. الوسادۃ فی الغرفۃ. ٹھیک ہے. اور بلات الغرفتی کمرے کی ٹائل من الخشب. سیارۃ علی علی کی گاڑی جدید جدید کیونکہ مؤنث ہے سیارہ اسی لیے اس کے میں وہ بھی مؤنث ہے. ٹھیک ہے. جدید اس کال آگے کہتے ہیں کہ جس طرح ہم نے آپ کو ایک لفظ دیا ہے ہم آپ کو دے رہے ہیں البیت. تو بیت کے بارے میں آپ نے خود سوال کرنا ہے پھر خود جواب دینا ہے. آپ نے کہنا ہے هل ذالک بیتک, کیا وہ آپ کا گھر ہے؟ لا نہیں, ذالک بیت اخی, وہ میرے بھائی کا گھر ہے. اسی طرح ابھی اس کے بارے میں کون بتائے گا؟ اس کے پہلے سوال کون بنائے گا؟ اسی کو دیکھ کے بنائے. مکتوب کا لا ذالک لا ذالک بیت مکتب وہ اسی. آگے کوئی اور؟ هل ذالک هل ذالک مفتاحک, مفتاحک جواب لا. لا ذالک جی ایک آئے گا مفتاح اپنی کوئی اور پڑھ لیں, کوئی اور پڑھ لیں. هل ذلك فصل ذالک فصلک, الصل لا ذلك فصلك ذالک فصلك مدرس کا نہیں آئے گا, فصل اخی. فصل مدرس فصل مدرس مدرسن, یا اگر آپ نے کہنا میرے استاد کا تو مدرسی کر دیں, مدرسی. ٹھیک ہے جی. آگے پڑھے کوئی. هل ذلك مصباح ذلك مصباحك ذالک مصباح, مصباح اخی وہ میرے بھائی کی لائٹ ہے. جی آگے. وہ میری بھائی کی لائٹ. هل ذالک, هل ذلك سریر اخی سریر اخی. اچھا ابھی آپ کو مؤنث کے لیے استعمال کرنا سکھا رہے ہیں. یہ لکھا ہے نا لا ذالک سریرک, کاف کا استعمال کیوں ہوا؟ اچھا یہ والا, یہ اس لیے کہ یہ کو ہم نے سارا وہی پڑھ رہے ہیں نا, هل ذالک بیتک آپ کا, کیونکہ آپ جو سامنے سے بات کر رہے ہیں یہ اسی کے لیے یہ یہاں پہ آ جائیں. ہم نے جب کہا تھا کتابو پلس انت آئے گا تو بنے گا کتابو کا. ٹھیک ہے. یہاں پہ بھی اسی طرح سریرک آپ کی چرپائی. حل کیا ذالک وہ سریرک آپ کی چرپائی ہے؟ لا نہیں, ذالک وہ سریر اخی میرے بھائی کی چرپائی ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ کو سارا ذالک 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 یعنی کہ مذکر کے لیے استعمال کرنا سکھا ہے. اب آپ کو مؤنث کے لیے پریکٹس کروائیں گے. اب وہی دوبارہ سے کرنا ہے. حل تلک غرفتک, اب ذالک سے تلک آ گیا, کیا وہ آپ کا کمرہ ہے؟ لا نہیں, تلک غرفت اخی وہ میرے بھائی کا کمرہ ہے. جی آگے بنائے.